روزہ کی 3 قسمیں ہیں، روزہ فرضی، روزہ نفلی اور روزہ وصلی۔ کلہم روزوں کی یہ 3 اقسام ہیں۔ رمضان المبارک کے یہ جو 30 روزے ہیں، 29 یا 30، یہ پورا مہینہ یہ فرضی روزے ہیں۔ فرضی روزہ اسے کہتے ہیں کہ اگر روزہ چھوٹ جائے، فرضی روزہ اگر چھوٹ جائے تو قضا لازم ہے، اگر ٹوٹ جائے تو کفارہ لازم ہے۔ فرضی روزے کے لیے شرط ہے کہ اگر روزہ چھوٹ جائے تو قضا لازم ہے، بعد میں قضا رکھے، اور اگر روزہ ٹوٹ جائے تو پھر کفارہ لازم ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے کہ اگر کسی سے روزہ ٹوٹ گیا، کسی نے روزہ توڑ دیا ہے، تو وہ ایک غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا مسلسل 60 روزے رکھے۔ 3 شرطوں میں سے ایک شرط کا پورا کرنا ضروری ہے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑا، ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرضی روزے کی عظمت اور فضیلت یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جما کر بیٹھا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جما کر لیا ہے، روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس طاقت نہیں کہ میں غلام آزاد کروں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خود غریب ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر 2 مہینے لگاتار 60 روزے رکھ۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 60 روزے رکھتا تو پھر ایک کیوں توڑتا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، اسے بٹھا کر میرے آقا خاموش ہو گئے۔ اتنی دیر میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کے ٹوکرے کو دیکھ کر جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا وہ سائل کہاں گیا؟ جس نے سوال کیا تھا وہ سائل کہاں گیا؟ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جتنے بھی غریب ہوں 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو، 60 مسکینوں میں یہ صدقہ کر دو، تمہارا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نگاہ ڈالی ہے مدینہ طیبہ کے پورے شہر کے اندر سب سے زیادہ غریب بھی میں ہوں، سب سے زیادہ فقیر بھی میں ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کھجوروں کے ٹوکرے کو لے جاؤ، تم بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا سے قانون بنتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قول سے قانون بنتا ہے، شریعت بنتی ہے۔ میرے آقا بولیں، میرے آقا حکم فرمائیں، میرے آقا کوئی عمل کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل ہمارے لیے شریعت اور قانون بن جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہے جس طرح چاہے۔ تو فرضی روزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے چھوڑنے سے قضا لازم ہو اور جس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہو۔ اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر نفلی روزہ، روزہ نفلی۔ نفلی روزہ کسے کہتے ہیں؟ نفلی روزہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں 2 دن 4 دن یا جتنے دن کی وہ نیت کرے اتنے دن میں روزہ رکھوں گا، یہ نفلی روزہ ہے۔ منت پوری ہونے کے بعد، کام پورا ہونے کے بعد اس کا منت پورا کرنا ضروری ہے۔ کام ہونے کے بعد جتنے دنوں کی اس نے نیت کی ہے اتنے دنوں کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔
اور اسی طرح ایام بیس کے روزے بھی نفلی روزوں میں شمار ہیں، شوال کے 6 روزے بھی نفلی روزوں میں شمار ہیں۔ شوال کے 6 روزے، اس کی عظمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد صرف عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، عید کے دوسرے دن سے روزہ شروع ہوگا۔ شوال کے 6 روزے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ اور ایام بیس کے روزے وہ بھی نفلی روزے ہیں۔ ایام بیس کے روزے کسے کہتے ہیں ایام بیس؟ ایام بیس کا معنی کیا ہے؟ ایام بیس کیوں کہتے ہیں؟ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھ رہے، اسے ایام بیس کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمانوں سے، جنت سے دنیا پر بھیجا تو دنیا کی گرمی اور حرارت سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم شل ہو گیا اور جل گیا، سیاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل جب حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب اس حالت کو دیکھا حضرت آدم پریشان ہیں، تو حضرت جبرائیل نے ان کو حل بتایا، اے آدم، کیا اس سیاہی کی حالت میں کہ آپ کا سارا وجود شل ہو گیا، سیاہ ہو گیا، کیا آپ پریشان ہیں؟ حضرت آدم نے کہا ہاں میں پریشان ہوں، میرا وجود سیاہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اے آدم، آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں، 13، 14، 15 تاریخ کو 3 دن آپ روزہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب روزہ شروع کیا، پہلا روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تو آپ کے وجود کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا۔ جب دوسرا روزہ رکھا تو پورے وجود کے 2 حصے سفید ہو گئے۔ جب تیسرا روزہ رکھا تو سارے کا سارا وجود سفید تھا۔ تو سارے کا سارا وجود سفید ہونے کی بنا پر ان روزوں کا نام ہے ایام بیس۔ ایام بیس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بھی جلوہ گر تھے۔ تو حضرت جبرائیل میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ملاقات کرنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، میرا سلام حضرت علی کو پہنچا دیں۔ میرے آقا نے حضرت علی سے کہا جبرائیل سلام دیتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا آپ پر بھی سلام ہو، جبرائیل پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، یہ جبرائیل میرے ساتھ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کو یہ بشارت دے دیں کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو 3 دن روزے رکھے، 3 دن روزے رکھے۔ 3 دن روزے رکھنے سے اجر و ثواب یہ ملے گا کہ پہلے دن روزہ رکھنے سے 10,000 سال روزوں کا ثواب ملے گا، دوسرے دن روزہ رکھنے سے 30,000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور تیسرے دن روزہ رکھنے سے 1,00,000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ انعام میرے لیے ہے یا اور لوگوں کے لیے بھی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، تیرے لیے بھی ہے اور تیرے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہے، کہ جو شخص 13، 14، 15 کو تاریخ کو روزہ رکھے گا اس کو اللہ کریم ایسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، اسی طرح شوال کے روزے، یہ ایام بیس کے روزے، یہ سارے نفلی روزے ہیں، نفلی روزے۔ اور تیسرے نمبر پر روزہ وصلی روزے۔ وصلی روزے کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یوم وصال کے روزے، صیام یوم وصال، یوم وصال کے روزے۔ یوم وصال کے روزوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا، یوم وصال سے حضور نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا۔ یوم وصال کے روزے، یوم وصال کے روزے کسے کہتے ہیں؟ کہ 6 دن کا، 7 دن کا، 8 دن کا ایک روزہ ہو، 7 دن کا مسلسل روزہ۔
کہ بغیر سحری بغیر افطاری کے روزہ مسلسل جاری و ساری رہے 6 دن تک 7 دن تک 8 دن تک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یوم وصال کے روزے رکھے مسلسل 7 دن تک 8 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر نہ کچھ کھاتے نہ پیتے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ عمل دیکھا تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب 6 دن کا روزہ یا 7 دن کا روزہ یا 8 دن کا روزہ جب صحابہ کرام نے رکھنا شروع کر دیا تو صحابہ کرام کمزور ہو گئے، نہیں ہو گئے، ننڈھال ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے وجہ پوچھی کہ تم ننڈھال نہیں کیوں ہو گئے، کیوں کمزور ہو گئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس انداز کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے آپ کو دیکھ کر بھی ہم نے رکھنا شروع کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ ایکم مثلی، ایکم مثلی، تم نے مجھے دیکھ کر ایسے روزہ رکھنا تو شروع کر دیا ہے، 7 دن کا 8 دن کا روزہ رکھنا شروع تو کر دیا ہے، میں تو نبی ہوں۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل جو تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے؟ تم میں سے کون ہے میری مثل؟ اب میرے آقا سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، سارے صحابہ سے میرے آقا فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمت و شان کیا ہے کہ آج اگر کوئی شخص جتنا بھی ترقی کر جائے، جو مقام حاصل کر جائے، صحابہ کرام کی جوتی کے نوک کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی ان کی شان مقام صحابہ کرام کی جوتوں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ کرام کو عظمت و مقام اور شان جو ملا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کے دیدار سے ملا ہے۔ تو صحابہ کرام کی شان مقام تک جو شخص نہیں پہنچ سکتا، وہ آج کا ملا اگر کہے کہ حضور ہم جیسے ہیں، حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں، حضور بشر ہیں، ادھر تو میرے آقا یہ صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، ادھر سے میرے آقا خود صحابہ سے فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق، سیدنا مولا کائنات، صحابہ کرام، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جن کے مقام کو آج کا کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، وہ شخص کہے کہ حضور ہم جیسے ہیں، اور ان شخصوں کو میرے آقا فرمائیں کہ جن کے مقام کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، میرے آقا ان لوگوں سے کہیں، اپنے پیاروں سے، صحابہ سے میرے آقا فرمائیں ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ اس کا دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ جیسا ہو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ جیسا ہو، اور آج کا ملا کہتا ہے حضور ہم جیسے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کیا ہے، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکتا، حقیقت دے پردے پھڑیں دے محمد، خدا نال ایک تھی ملے دے محمد، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، آہدیو ہے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی بوہے، دھیان رکھیں فرید ہر آن عشق اسادہ دین ایمان۔ کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، اور ادھر سے میرے آقا صحابہ سے فرما رہے ہیں، ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جن کے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ میرے آقا صحابہ سے فرما رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ جب صحابہ حضور کی مثل نہیں بن سکتے تو پھر حضور ہماری مثل کیسے بن گئے؟ جب صحابہ حضور کی مثل نہیں بن سکتے تو پھر حضور ہماری مثل کیسے بن گئے؟ اللہ اکبر۔ تو یوم وصال کے روزے یہ خاصہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ خاص ہے حضور کے ساتھ۔ کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں، کچھ عمل ایسے بھی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں، امت پر ضروری نہیں۔ تو یہ ان میں سے ایک ہے یوم وصال کے روزے۔